احباب گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں قیامت کی نشانیوں کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی تھی کہ جن نشانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، تنبیہ کی ہے، سمجھایا ہے کہ جب یہ نشانیاں واضح ہو جائیں تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ چند ایک نشانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی، مزید انشاءاللہ اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور پھر ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، وہ یوم الدین ہے، یوم الآخرہ ہے، وہ دن آنا ہی آنا ہے۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا کہ کتنی نشانیاں ہیں جو ظہور پذیر ہو چکی ہیں اور کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جو باقی ہیں، اور ہمارے اندر وہ کون کون سے اعمال پائے جاتے ہیں جن کی نشاندہی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یقیناً جو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں لوگ موجود تھے، احباب موجود تھے، نمازی احباب موجود تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد ہو کہ میں نے خطبہ کے آخر میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ایک شخص جو قبر کے پاس سے گزرنے والا ہوگا، جب وہ قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ یہ کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش کہ یہ قبر میری ہوتی، اس قبر کے اندر میں ہوتا، آج دنیا میں نہ ہوتا کہ اتنا فتنوں کا شکار ہو جاتا۔ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے۔ اور اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں نے یہ روایات، یہ احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، ان يرفع العلم ويكثر الجهل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اسی موضوع کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی بہترین حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کے یہ حوالے سے کہ قیامت کے قریب لوگ اہل بدعت سے دین اسلام سیکھیں گے، اسلام کی چیزیں سیکھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، لیکن وہ لوگ کون ہوں گے؟ اہل بدعہ ہوں گے۔ یعنی ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو جو بدعتی لوگ ہیں، بدعت کو پھیلانے والے ہیں، رسوم و رواج کو جو رواج دینے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، آپ علیہ السلام کے فرامین کی جو مخالفت کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ لوگ ان سے تعلیم لیں گے، لوگ ان سے دین سیکھیں گے۔ اور جب میں اپنے معاشرے کے اوپر یہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے یہ نشانی بالکل رود روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں سے تعلیم لیتے ہیں یا ان لوگوں سے دین سیکھتے ہیں کہ جو بدعتی لوگ ہیں، جو اہل بدعہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلہ میں اپنی من پسند باتوں کو لوگوں کے اندر معروف کیا اور پھیلایا اور اسے دین کا درجہ دیا۔ اور یہ اکثریت اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان سکالر سے یا ان اہل بدعت سے، ان بدعتی مولویوں سے یا علماء سے یا نئے نئے ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، کہ جو لوگ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں جبکہ وہ خود اہل بدعت ہیں، کہ جن کو
علم نہیں جن کو علم کا فہم نہیں. اور اسی حدیث کے ساتھ ہی یا آپ نے فرمایا کہ ان سے علم سیکھیں گے کہ جو کم علم ہوں گے، جو خود کم علم ہوں گے، کہ جنہیں دین اسلام کا فہم نہیں ہوگا، جنہیں حدیث کا فہم نہیں ہوگا. فرمایا کہ لوگ ان سے تعلیم لینے کی کوشش کریں گے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ علماء کی نفرت جو ہے، جو علماء حق ہیں، کی نفرت ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھا کے ان لوگوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں، جو دین کی الف سے بھی واقف نہیں، اور ہے بھی اہل بدعت. اور پھر اگر وہ اہل بدعت نہ بھی ہوں، اگر وہ اہل بدعت نہ ہوں لیکن کم علم ضرور ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کم علم وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے دین سیکھا جائے گا، کہ جن کو دین کا فہم تک نہیں ہوگا، جن کو دین کی فہم و فراست نہیں ہوگی، جن کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، جنہوں نے دین کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح طریقے سے جانچا نہیں ہوگا. اور وہ ایک عمل یہ بھی کریں گے کہ جو بعد والے ہیں وہ اپنے سے پہلے والوں کے اوپر لان تان کریں گے، لان تان کریں گے. یہ صفت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ صفت قبیح، یہ گندی حرکت ان کی جو ہے وہ بیان کی کہ وہ اس طرح سے کریں گے کہ وہ بعد والے پہلے والوں پر لالن کریں گے. جس طرح سوشل میڈیا پر میں بہت سارے اسکالرس کو سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کاش کہ ابن تیمیہ ہمارے دور میں ہوتا تو آج ہم اس کے خلاف کیس کر دیتے، اگر ابن قیم ہمارے دور میں ہوتا تو ہم اسے جیل کی ہوا لگواتے. یعنی ایسے کم علم لوگ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہیں. اور یہ قیامت کی نشانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ لوگ یا تو اہل بدعت سے تعلیم لیں گے یا پھر کم علم لوگوں سے تعلیم لیں گے. اور ایک دکھتی رگ ہے، دکھتی رگ ہمارے اس معاشرے میں، سیاستدان برا کرے برباد مولوی نے کر دیا، جھوٹ ایم این اے بولے برباد مولوی نے کر دیا، جھوٹ ایم پی اے کرے برباد مولوی نے کر دیا، اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں سارے کام برباد یہ کریں، لیکن ہماری بات کیا ہے؟ برباد مولوی نے کر دیا. جبکہ آپ نے نہ ووٹ مولوی کو ڈالا، نہ آپ نے مولوی کو ایم پی اے بنایا، نہ آپ نے مولوی کو ایم این اے بنایا، نہ آپ نے اس ملک کا 72-73 سالوں میں کوئی ایک بھی وزیر اعظم یا صدر مولوی کو بنایا. جب ہم نے ان کو نہیں بنایا لیکن الزام اس کے اوپر دھر کے نتیجہ کیا نکالا کہ یہ لوگ دین صحیح نہیں بتلائیں گے. کون بتلائیں گے؟ اسکالرز بتلائیں گے، انجینئرز بتلائیں گے، ڈاکٹرز بتلائیں گے، یا جج بتائے گا یا وکیل بتائے گا. یہ ہمارا معیار ہے. علماء کی نفرت ڈال دی گئی دلوں میں کہ یہ حق بیان نہیں کرتے. حالانکہ میں اس مسجد میں مشہور ہوں کہ انتہائی نڈر اور بے باک قسم کا عالم ہے کہ جو کسی کی رکھتا نہیں، ایک بھی نہیں رکھتا. اور میرے اندر یہ چیز ہے کیونکہ نہ مجھے کسی پیسے کا فکر ہے، نہ کسی کی جاہ و حشمت کا فکر ہے، نہ ہی کسی کے کوئی جلال کا فکر ہے، اور نہ ہی کسی کی ملکیت کا فکر ہے. مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں. حق بیان کرنا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قل الحق، حق بات کرو ولو کان مر، وہ کڑوی کیوں نہ ہو. ہم کس طرح سے کہہ دیں کہ علماء جو ہیں وہ غلط بیان کر رہے ہیں، جبکہ میں خود کلیم کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے لگی لکھتی بات اس ممبر رسول کے اوپر اللہ کی قسم نہیں کی، کبھی لگی لکھتی بات نہیں کی. جو بات حق تھی وہ کرتی، وہ میرے خلاف ہے، وہ آپ کے خلاف ہے، وہ میرے باپ کے خلاف ہے، وہ میرے بھائیوں کے خلاف ہے، وہ میرے دوستوں کے خلاف ہے، وہ میرے رشتہ داروں کے خلاف ہے، وہ میرے نمازیوں کے خلاف ہے. میں کبھی پیچھے نہیں ٹھہرا. صرف کیا دھوکہ دیا گیا، ہمیں دھوکہ دیا، اور سوشل میڈیا نے دھوکہ دیا ہے، یوٹیوب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، فیس بک نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. کیونکہ اس کے اوپر نشر ہونے والے لوگ جو ہیں انہوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے
کہ آپ کے مسجد کے علماء جو ہے وہ آپ کو صحیح دین نہیں بتلاتے. حالانکہ نشاندہی کس بات کی کرنی تھی؟ نشاندہی کرنی تھی علماء سو کی، اہل بدعت کی، جو اللہ کے نبی فرما رہے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ تعلیم لیں گے اہل بدعت سے لیں گے. لیکن ہم نے اہل بدعت میں کے چکر میں آ کے اہل حق کو بھی ہم نے باطل کرا دیا. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا حق اس طرح سے کھڑا ہے، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، حق اس طرح سے کھڑا ہے اور جو بھی اس سے آ کے ٹکرائے گا وہ اپنا ماتھا خود ہی پھڑوا کے پیچھے چلا جائے گا. باطل کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ کہتا ہے حق بھی آیا باطل بھی آیا، لیکن باطل آیا نہیں، وہ جانے کے لیے آیا تھا، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. سوشل میڈیا کے اسکالرز، میں وہ ڈاکٹر گاندھی کو سن رہا تھا، اس نے گدھے کو حلال قرار دے دیا اور اس نے بحث کیا چھیڑی. سیدھا نہیں کہا کہ گدھا حلال ہے، یہ بات سیدھی نہیں کہی، لیکن لوگوں کے ذہن میں کیسے ڈالی؟ کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا، جانور پیدا کیے، اس میں چرند پیدا کیے، اس میں پرند پیدا کیے. اب چرندوں میں وہ آ گئے، چرند یعنی کہ چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، حیوان ہے، انسان ہے، جن ہے، یہ سارے بنا کے، یہ سارے بیان کر کے چرند میں کیا کیا ہے؟ چرنے والے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کو چرند کہا جاتا ہے. اب چرنے والوں میں گدھا بھی شامل ہے. چرنے والوں میں کیا ہے؟ گدھا بھی شامل ہے. یقیناً کوئی شک نہیں کہ چرند جو ہے وہ اللہ نے حلال کیے، لیکن چرندوں میں سے بھی وہ چرند کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر یہ بیان کر دیں. کس دن بیان کریں؟ جس دن خیبر فتح ہوا، جس دن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کو سمیٹا، اور اس موقع پر کائنات کے امام کیا بیان کریں؟ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں کس چیز سے؟ عن المتعہ وعن اکل لحوم الحمر الاہلیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 ہجری ہے، خیبر کا موقع ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول نے 2 چیزیں تمہارے اوپر آج کے دن حرام کر دی. تمہارے اوپر متع بھی حرام ہے اور تمہارے اوپر گھر کا جو گھریلو گدا ہوتا ہے وہ کھانا بھی حرام ہے. چونکہ وہ ڈاکٹر صاحب وہ مانتے ہی نہیں، وہ حدیث کو تو نہیں مانتے، لیکن سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس نے جدیدیت کو لے کر آیا ہے اور مولوی قدیمیت کی بات کرتا ہے. میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی حدیث سنائی تھی کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا. آپ کے فالوورز ملین میں ہو جائیں، ٹریلین میں ہو جائیں، اس سے بھی بڑھ جائیں، لیکن یاد رکھنا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام غربت سے شروع ہوا، تھوڑے لوگوں سے شروع ہوا اور ختم بھی تھوڑے لوگوں کے اوپر ہوگا. تھوڑے ایماندار باقی بچیں گے، ایماندار تھوڑے ہوں گے اور اکثریت کن کی ہوگی؟ فاسق کی، فاجر کی، کافر کی، مشرک کی، بے ایمان کی، دھوکہ کرنے والے کی. یہ سوشل میڈیا کے فتنے، یوٹیوب کے فتنے، ٹیلی ویژن کے فتنے، کیبل نیٹ ورک کے فتنے، ڈش اینٹینین کے فتنے، تعلیم لی جا رہی اہل بدعت سے یا ان کم علم لوگوں سے کہ جن کو دین کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یہ تو فلاں صاحب نے بات کی، جبکہ حدیث کے مفہوم کو اللہ کی قسم بگاڑتے. اور میں نے شاید پچھلے جمعہ کے اندر بیان کی تھی حدیث، یا اس سے پہلے بھی کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب فتنے آتے ہیں تو علماء کو پتہ چلتا ہے، اور جب فتنے جاتے ہیں تو جہلاء کو بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی فتنہ تھا. میں کسی ڈاکٹر، اسکالر، انجینئر سے منع نہیں کرتا کہ آپ نہ سنیں، لیکن سنیں، لیکن علماء سے مشورہ کریں. جب میں سنتا ہوں نا تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ حدیث کو کس طرح مروڑ رہے ہیں، کس طرح تبدیل کر رہے ہیں، اور عام عوام کو وہ پتہ ہی نہیں چلتا. عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا.
جس طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ انجینئر علی مرزا وہ بات کر رہا تھا، اور وہ کیا کہتا ہے، سعید رضی اللہ عنہ کو کیا، سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مغیرہ کو کیا کہتے ہیں، او ظالم مغیرہ، او ظالم مغیرہ، او ظالم مغیرہ، نعوذ باللہ من ظالم۔ کسی ایک حدیث میں جو صحیح ہو اور کوئی ایک حدیث جو ضعیف بھی ہو، اللہ کی قسم یہ نہیں ملتا۔ او ظالم مغیرہ، یعنی کہ انہوں نے اس نے صحابہ کو یوں پیش کیا جس طرح آپ اور میں، یہ بھی زیادہ ڈیفرنس ہے۔ آپ میری عزت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، میں گزرتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں سیڑھی چڑھتا ہوں، میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ چڑھتے نہیں، وہ کہتے پہلے آپ اور پھر میں۔ لیکن مرزے نے اللہ کے نبی کے صحابہ کا جو معیار تھا، جو ان کی عزت تھی، جو احترام تھا، اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ گرایا۔ اور ہم اپنی مجلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں واہ بھی واہ اس بندے نے فلاں کی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فطرے آئیں گے، اتنے فطرے ہوں گے، اتنے فطرے ہوں گے، اتنے فطرے ہوں گے، اگر کوئی فطروں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا فطرہ اس کو کیچ کر لے گا، اور لوگ شکار ہو گئے ان فطروں کا۔ اور اپنے آپ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہم نے مولوی کو تو 20-25-30 ہزار پہ رکھا ہوا ہے اور وہ تو پیسے نہیں لیتا۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس کے یوٹیوب چینل کو اٹھاؤ اور یوٹیوب چینل کو چلاؤ، اس کے اوپر جو ایڈ آتی ہے لاکھوں روپے اس کے مل رہے ہیں، لاکھوں روپے مل رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، لوگوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، جبکہ میرے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ اور میں اور قیامت تک آنے والے ہمارے پچھلے آباء و اجداد ہوں یا بعد میں ہمارے آنے والی نسلیں ہوں، پوری اپنی زندگی کی عبادتیں ملا لے، میرے نبی کے کسی ایک صحابی کے ایک لمحہ کے لیے جو وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر کہا تھا سوال گندم جواب چنا۔ ایک بندے نے سوال کیا کیا ہم، یا اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، کیا ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے بالکل بہتر ہے، بالکل بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث سنا دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہے۔ میں کون ہے جو ہم سے بھی بہتر ہو؟ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آنے والے، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا، جنہوں نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، جس نے نبی کے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا لو اور اس حدیث کا دیو جواب، یہ انداز تھا، لو اور اس حدیث کا دیو جواب، یعنی اتنا جاہلانہ یہ انداز ہے، اللہ کی قسم اتنا جاہلانہ انداز کہ ایک پڑھا لکھا انسان دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ وہ بغض صحابہ ہے، بغض معاویہ ہے اور حب علی۔ اور میری بات آج یہ لکھ لیں، اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لیں، میرے چینل کو بھی وزٹ کیا کریں کہ ان میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ حب علی اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب ہے۔ یہ لفظ میں اس اتنے بڑے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، میری بات پہنچ رہی ہے، ایسے نہیں میں کہہ رہا۔ حب علی اسلام کے مقابلہ میں ایک مذہب ہے، اور اس مذہب کو کھڑا کر کے سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا، اس مذہب کو کھڑا کر کے پھر علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، پھر اسی کو مذہب بنا کے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر بھی دی گئی، اور اسی کو مذہب بنا کے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حب علی ایک مذہب ہے، اور کھڑا کس نے کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے۔ کس نے کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے۔ یہ باتیں لکھو، درج کرو، اپنے دماغ کی تختیوں کے اوپر لکھو۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ بات کھڑی کی تھی، حب علی کا نعرہ سب سے پہلے اس نے لگایا تھا، اور اسی کی پاداش میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کیونکہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے وہ نام نہاد مسلمان تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ سمجھتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق خلافت تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کھا گئے، میرے ہوتے ہوئے تو چلو وہ نہیں تھے، عمر کھا گئے، میرے ہوتے ہوئے نہیں تھے،
اب عثمان ہے، اس کی کیا جرت ہے کہ یہ کھڑا ہو؟ اس نے حب علی کا نعرہ لگوا کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا۔ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ اور اچھا ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ جائیں، جانے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، پہلے سے ٹائم بک ہوتا ہے، ایک ہفتے کا ٹائم ملتا ہے۔ وکیل کے پاس مشورہ لینے جاؤ، 10 15 20 30 50 ہزار وہ آپ سے لے لیتا ہے، سارے سنتے سوشل میڈیا سے مرزے کو ہے، اور جب کوئی مسئلہ درپیش آ جائے فون خالی سیلفی کو آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ میں فری ہوں، میں فری ہوں، یہ میں بھی اور فیس مقرر کرا کہ لا بھی میرے نال بھی مشورہ کرنا جو لیا تھا، لیاؤ پہلے کوئی بچے اندر راشن پڑی لیاؤ، جبکہ میں ایسا نہیں کرتا۔ اور کھلے عام یہ تقریر ہے، یہ برف خانے کا وہ بند کمرہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر میرے اپنے من پسند لوگ آ کر بیٹھیں گے اور میں ان کو دین سکھاؤں گا، وہ سوال بھی وہ کریں گے جو میں نے لکھ کر دیے ہیں۔ یہاں کھلے عام میں کہہ رہا ہوں، 4 سال ہو گئے مجھے اس مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہوئے، کھلے عام کہہ رہا ہوں، صبح شام دوپہر رات کی کسی پہر میں آؤ، مجھ سے سوال کرو، اگر جواب نہ ملے ممبر سے اتر جاؤں گا، جواب ملے گا۔ اس بات سے کہ طیبہ کی ہوائیں ہمیں لگی، چھولے بیچ کر یہاں پر نہیں آئے، مرکز منیر کیسے تعلیم لی ہے، تو ایسے نہیں آ گئے، کل جو یونیورسٹیوں کا منہ بھی دیکھا ہے کوئی ایسے نہیں آ گئے۔ مسئلہ درپیش ہو پھر مفتی صاحب یاد آئیں گے، مفتی صاحب آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ جو بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب وہاں سے نہیں آنے والا، وہاں سے نہیں آنے والا۔ میں نے ایک اعتراض کیا محرم میں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی جتنی بھی آل اولاد تھی ان کو امام بنایا گیا، 12 امام ان کی اولاد میں سے وہ بنائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسوں میں سے ایک نواس حسن بھی ہے رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی اولاد کو امام نہیں بنایا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو بندے نے آگے سے بڑا علمی کوشچن اٹھایا، وہ کوئی جہالت پر مبنی نہیں تھا، علمی سوال تھا۔ اس نے کہا جی میں یہ بات سوچتا ہوتا ہوں آپ کی کئی مرتبہ بیٹھ کے، کیا آپ اکثر اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے 2 نواسے تھے، ایک حسن تھے ایک حسین تھے، حسین کی ساری اولاد امام بن گئی، حسن کی اولاد کو امام نے بنایا؟ یہ اہل تشیع کا ان کی خیانت ہے کہ انہوں نے خیانت کی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ چلو اہل تشیع نے تو یہ کی ہے، آپ سنی ہیں؟ میں نے کہا جی سنی ہوں۔ انہوں نے کہا جب آپ سنی ہیں تو آپ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی سے آپ نے حدیث کیوں نہیں لی؟ آپ نے بھی تو حدیث نہیں نہ لی۔ امام جعفر سے حدیث آتی ہے کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، امام باقر سے آتی ہے، زین العابدین سے آتی ہے، لیکن آپ نے بھی تو حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی سے نہیں لی۔ میں نے کہا اگر آپ کا اتنا مطالعہ ہوتا تو میرے بھائی آپ کبھی بھی اس بات کو ذکر ہی نہ کرتے، اس لیے کہ حسن مصنف بتائے کون ہے؟ امام بخاری نے حدیث لی، مسلم نے حدیث لی، دیگر ائمہ نے اس سے حدیث لی، کہ وہ کس کی نسل سے ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ سنیے نا تو نہیں چھوڑا، ان کے لیے یہ دونوں برابر ہیں، حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں کو ایک کو اپنے ایک کندھے پر اور دوسرے کو دوسرے کندھے پر بٹھا کر کہا کرتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من یحبہما، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، اور جو ان دونوں سے پیار فرمائے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ میں تو دونوں کو مانتا ہوں۔ میں نے تو حسن رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، میرے لیے برابر ہے، اور مجھے اتنا پیار ہے۔ میرے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے ماشاءاللہ، دوسرے کا نام حسین ہے، اور تیسرے کا نام حیدر کرار ہے۔ بتاؤ جی کوئی دشمنی ہو سکتی؟ امجد صاحب میرے دل میں اگر کسی کی نفرت ہو میں نام لوں گا، اس کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ میں نام تو اپنے بچوں کا کیسے رکھوں گا اگر مجھے نفرت ہو؟ کی خیال ہے؟ کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، کبھی میں نام ہی نہیں رکھوں گا اپنی اولاد کا۔ کیا میں اور آپ میں سے کوئی ایک مسلمان اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام ابو جہل رکھتا ہے، ابو لہب رکھتا ہے؟
اتبا اور شیبہ رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتے یہ اللہ کے نبی کے دشمن. رکھتے کس کے؟ بچہ پیدا ہوگا نام رکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رکھیں گے. بچہ پیدا ہوگا نام رکھیں گے حسن. بچہ پیدا ہوگا نام رکھیں گے حسین. بچہ پیدا ہوگا نام کیا رکھیں گے؟ حسنین. بچہ پیدا ہوگا نام رکھیں گے محسن. بچہ پیدا ہوگا نام کیا رکھیں گے؟ عبداللہ. نام رکھیں گے عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، ابو عبیدہ. یہ سارے نام رکھیں گے اس لیے کہ جو سنی لوگ ہیں کائنات کے رب کی قسم ہے ان کو صحابہ سے بھی پیار ہے، ان کو اہل بیت سے بھی پیار ہے. کوئی تفریق نہیں. نکالو اپنے جاہلوں کو باہر، اپنے برف خانوں سے باہر، بند کمروں سے باہر. اور میں تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے. یہ کون سی بات ہے؟ ہم الگ چلیں گے نہیں انشاءاللہ. ٹاٹا شہر نہ لے، ہم جائیں گے، ہم مناظرہ کریں گے کہ یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے مذاق، اللہ کے نبی کے صحابہ سے مذاق. تو میرے بھائیو یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز قریب لوگ یا تو کم علم لوگوں سے علم سیکھیں گے یا پھر اہل بدعت سے سیکھیں گے. اب تھوڑی سی بات اہل بدعت کے بارے میں کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں. اگلے جمعے میں پھر یہاں سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اہل بدعت میں سے کتنے ہی ایسے علماء بیٹھے ہیں جو بدعتی مولوی ہیں، بدعتی، اور وہ سکھا رہے ہیں کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یہ کہو. یہ حدیث سے ثابت نہیں. جو سکھا رہے ہیں کہ اذان کے درمیان میں جا کے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ یہ کہو، یہ حدیث سے ثابت نہیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سکھا رہے ہیں کہ چلو تم پوری زندگی بے نماز رہا ہے، اب رمضان آ گئے اور رمضان میں آ کے تو 4 رکعت نماز اس نیت سے پڑھ کہ یہ تیری قضائے عمری ہو جائے گی. اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہو؟ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے. یہ ہے بدعتی مولوی جو لوگوں کو بدعت سکھا رہے ہیں، حدیث سے ہٹا رہے ہیں، سنت سے ہٹا رہے ہیں اور دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس بندے نے ایسا کام کیا کہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے نا، وہ عمل مردود ہے. وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. اور مولوی بیٹھے ہوئے سکھا رہے، بدعت کو پھیلا رہے، اپنے پیٹ کو پال رہے. کو مرے تو اسے کہتے ہیں تیسرے دن یہ کرنا، چوتھے دن یہ کرنا، 5ویں دن یہ کرنا، 7 یہ کرنا ہے، 40واں یہ کرنا ہے، سالانہ برسی یہ کر لی. یہ کوئی بھی عمل کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یہ جو فوتگی کے بعد پوڑی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. اور جو بھی آئے جا رہے چکوری حق فاتحہ کرنی، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. یہ ہے اہل بدعت. اللہ کے نبی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اہل بدعت سے تعلیم لیں. اور اہل بدعت کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، طوطے کو لے کر ساتھ میں 4 5 6 خط رکھ کے وہ کہتا ہے کہ میں طوطا گھماؤں گا، بیچ میں سے ایک فال نکلے گی، پھر میں بتاؤں گا تیری قسمت کا حال کیا ہے. تیری قسمت کا حال بتلانے والا فٹ پاتھ کی مٹی کھا رہا ہے. واہ سبحان اللہ. خود وہ فٹ پاتھ کی مٹی کھا رہا ہے، پورے شہر کی مٹی، گاڑیوں کی مٹی اس کے منہ میں پھینکی جا رہی، جبکہ وہ بیٹھا کس لیے کہ آجا. اور وہ پکڑتا کس کو ہے؟ پینٹ شرٹ کوٹ 3 پیس اور ٹائی اور بڑا اچھا سوٹ اور بوٹ کس کے جانے والا پڑھا لکھا آدمی جا کے کہتا ہے اے مولوی صاحب ذرا بندے سے میری قسمت حال کی. پھر بندہ چک لے گا کہ چھتر تو شروع ہو جائے. اسی طرح ایک مولوی چلا گیا ایک گاؤں میں، اور گاؤں میں جب داخل ہوا تو سب سے پہلے جس بندے کو ملا قدرتی وہ مماحد نکلا، تو ایک پرس. انہوں نے کہا کہیں جائے ہو؟ انہوں نے کہا میں آواز لاؤنا پہ آواز نہیں سنی. انہوں نے کہا بات سنی کی کر دے ہو؟ انہوں نے کہا میں قسمت کا حال بتلاتا ہوں. اچھا آپ قسمت کا حال بتلاتے ہیں؟ کہا جی ہاں میں قسمت کا حال بتلاتا ہوں. وہ بندے نے جناب جوتی پاؤں سے اتاری اور اٹھا لی اور کہا مولوی صاحب دسو یہ تو ہمیں مارا گا کہ نہیں؟ اب وہ مولوی صاحب سوچی میں پڑ گئے کہ اگر میں نے کہا کہ مارے گا، لگتا وہابی ہے کہیں مارے نہ دے، ہو سکتا ہے نہ مارے.
اگر میں کہتا ہوں نہیں مارے گا، ہو سکتا ہے چھترو چھتری کر دے۔ یہ فعل نامے میرے بھائیوں، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، یہ 4 باتیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان کی۔ یہ الو کا گھر میں بیٹھنا کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی سفر کا مہینہ نحوست نہیں ہے، یہ فعل نامے، یہ قسمت کے ہاتھ، یہ ہاتھوں کی لکیریں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جس کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے اللہ اس کی بھی تو تقدیر بناتا کہ نہیں بناتا؟ یار کدھر گئی ہماری عقل؟ کہاں گیا ہمارا شعور، ہماری فہم و فراست، ہماری وہ یونیورسٹی کی حاصل کی ڈگریاں؟ بچہ رہنا اکیلا بچہ نہ ہو، اللہ کی قسم پڑھے لکھے لوگ کہاں ٹکرے نہیں مارتے۔ تمہیں اللہ کا در نہیں لگ رہا تھا کہ اللہ کے در کے اوپر آ کے جھک جائے، زمین نیاز کو جھکا دے، اور وہ خود بھی کہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں مصلی بچھا، استغفار کر، میں تجھے بیٹے دوں گا۔ کدھر گئی یار ہماری فہم و فراست؟ کہاں گئے ہماری تعلیم، ہماری ڈگریاں؟ ہم بڑے شعور والے اور پھر اسلام آباد میں رہتے ہیں، کیونکہ پورا ملک ایک طرف اور اسلام آباد ایک طرف۔ وہ سب سے پڑھے لکھے لوگ ادھر ہی ہیں نا، باقیوں میں نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ سارے پنجاب سے اور بلوچستان سے، سندھ سے، ہر علاقے سے نکل کے یہاں پر آ گئے۔ جب پڑھے لکھوں کا شہر ہے اور پڑھے لکھے جا کر کھڑے ہوں کہ ہمارے حال چیک کرو، ہمارا ہاتھ چیک کرو، ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے، دوسری شادی لکھی کہ نہیں، تیسری لکھی کہ نہیں، چوتھی لکھی کہ نہیں، پہلی بھی ہوگی کہ نہیں، نوکری ملی کہ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ تقدیر بنانے والا میرا اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے اگر تو جھک گیا، کائنات کے رب کی قسم اللہ تجھے کبھی کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔